آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 139 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن لہ مخلصون۔ آپ فرما دیجئے، کیا تم ہم سے جھگڑتے ہو اللہ کے بارے میں یا اللہ کے دین کے بارے میں، حالانکہ وہ ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور ہم اللہ کے لیے مخلص ہیں۔ یہود و نصارہ مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں اور مسلمانوں کے دین کے بارے میں جھگڑتے رہتے تھے۔ کبھی تو وہ یہ کہتے تھے کہ تمام بنی اسرائیل کے تمام انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے آئے ہیں، تو آخری نبی کیسے بنی اسماعیل میں سے آ سکتے ہیں، ہم تو انہیں نبی تسلیم نہیں کرتے معاذ اللہ۔ اور کبھی وہ یہ کہتے تھے کہ سب سے بہتر دین تو ہمارا ہی دین ہے، ہم آپ کے دین کی اتباع اور پیروی کیسے کریں۔ اور کبھی وہ کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اتنی ضروری نہیں ہے، اور کبھی معاذ اللہ وہ کہتے تھے کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں نوازتے تھے، اب اللہ تعالیٰ بخیل ہو گئے ہیں معاذ اللہ۔ قرآن کریم میں ہے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی آپ انہیں جواب دیں مسلمانوں کہ ہم سے اللہ کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، وہ ہمارا رب بھی ہے تمہارا رب بھی ہے۔ کبھی وہ کہتے تھے کہ تمہاری بخشش نہیں ہوگی، اور بخشش صرف ہم یہود و نصارہ کی ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ ہمارا رب بھی ہے تمہارا رب بھی ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، جس کے جیسے اعمال ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ویسے بدلہ عطا فرمائیں گے، اللہ صرف تمہارے نہیں ہیں۔ کبھی وہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ واحباؤ، کہ ہم تو یعنی بنی اسرائیل کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، وہ صرف ہم ہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، وہ ہمارے اور تمہارے رب ہیں، اور اللہ کی طرف سے فیصلہ اعمال کی بنیاد پہ ہوگا۔ جس آدمی کے پاس ایمان اور اچھے اعمال ہوں گے وہ بخشا جائے گا۔ تو ہر فریق کو ان دو چیزوں کی کوشش کرنی چاہیے، اس کا ایمان درست ہو اور اس کے اعمال اچھے ہوں۔ اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں اللہ کا ولی ہوں، میں بہت نیک آدمی ہوں۔ بعض لوگ تو واقعتاً ہوتے ہیں، اور بعض لوگ صرف ایک دو کام کر کے خود کو کامل سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ مثلاً وہ عبادت کرتے ہیں لیکن معاملات، معاشرت، اخلاقیات اور اپنے عقائد ان کے دین کے مطابق نہیں ہوتے، نہ ان کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سبق ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ اعمال دیکھیں گے۔ اور دوسرا سبق یہ ہے کہ جہاں کوئی صاحب علم کسی کو سمجھائے، دین سے دور آدمی کو بتائے، لیکن بالکل ماننے کے لیے تیار نہ ہو، پھر آخر میں یہی کہہ دے لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، کہ ہمارے اعمال ہمارے کام آئیں گے، تمہارے اعمال تمہارے کام آئیں گے۔ ونحن لہ مخلصون، ہم اللہ کے لیے مخلص ہیں اور ہم دین کو خالص سمجھتے ہیں، ہم اللہ کسی کو شریک قرار نہیں دیتے۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب الاسباط کانوا ھودا او نصارا قل انتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ کیا تم کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ فرما دیجئے کیا تم ذرا جانتے ہو یا اللہ جانتے ہیں؟ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اس گواہی کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ کے طرف سے آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ تو یہود و نصارہ یہ بھی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام اور سارے پیغمبر یہودی تھے، عیسائی کہتے تھے کہ نہیں وہ سارے عیسائی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو یہودیت شروع ہوئی ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے، یہودی مذہب، عیسائی مذہب شروع ہوا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام یہ تو بہت پہلے کے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے کے ہیں۔ تو جب یہ مذاہب بعد میں شروع ہوئے ہیں اور یہ شخصیات پہلے گزری ہیں، تو پھر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام یہ کیسے یہودی عیسائی ہو سکتے ہیں؟ یہ تو نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ تو ملت حنیفی پہ قائم تھے، یکسو تھے، ہر کام میں اللہ کی عبادت اور اطاعت کا راستہ اختیار کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کوجہ فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ تو اللہ کی طرف یکسو
اللہ کے فرمانبردار بندے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بغیر دلیل کے بات نہیں کہنی چاہیے، اور جو شخصیت اپنے مذہب مسلک کی نہ ہو اسے اپنی طرف منسوب بھی نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے یہود و نصارہ، تمہاری کتابوں تورات اور انجیل میں واضح لکھا ہوا ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے اعمال و اخلاق کیسے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات اور خوشخبریاں لکھی ہوئی ہیں، تم ان کو چھپا رہے ہو، تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی طرف سے آئی اشارت کو چھپائے۔ پھر یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ان اعمال سے غافل بھی نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے، سب سے باخبر ہیں اور تم سے حساب لیں گے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا یعملون۔ وہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے ہوگا جو تم کماؤ گے، اور تم سے ان کاموں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا جو وہ کرتے تھے۔ یہ بہت اہم آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ جو سابقہ شخصیات گزر گئی ہیں نیک، تو ان کے اعمال ان کے ساتھ اور تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں، تو لہٰذا ان گزری ہوئی شخصیات کے نیک اعمال کی اتباع اور پیروی تو کرنی چاہیے، لیکن خود بدعمل بن کر ان شخصیات سے اپنا تعلق ظاہر کر کے فخر نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے خاندان میں تو ابراہیم علیہ السلام گزرے ہیں، ہمارے خاندان میں اتنے انبیاء گزرے ہیں، ہمارے خاندان میں اتنے علماء اولیاء کرام گزرے ہیں۔ فخر نہیں کرنا چاہیے، ہاں ان کی اتباع کرنا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ ان کے اعمال ان کے ساتھ، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں، جو انہوں نے نیک اعمال کیے تم ان کی پیروی کرو، اتباع کرو، لیکن ان کے اعمال تمہیں فائدہ نہیں پہنچے گا اگر تم بدعمل ہو، اور جو کچھ انہوں نے کیا تم سے ان کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ یہ بھی بہت اہم بات ہے۔ بعض لوگ کسی خاندان کے بڑے گنہگار جرائم پیشہ لوگوں کی وجہ سے موجودہ افراد کو، ان کی اولاد کو طعنے دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے والد تو ایسے تھے، آپ کے دادا ایسے تھے، آپ کے خاندان کے لوگوں کا بیک گراؤنڈ اور ماضی پس منظر یہ ہے، اس برائی میں مبتلا تھے۔ اگر اولاد نیک ہو گئی ہو تو پھر نیک نہ بھی ہو تو ان کو طعنہ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ جو گزرے ہوئے لوگوں نے اعمال کیے ان کا سوال انہی سے ہوگا، موجودہ لوگوں سے نہیں ہوگا۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی نے پوچھا کہ یزید جنتی ہے یا جہنمی ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں دیکھ کر نہیں آیا کہ وہ جنت میں ہے جہنم میں مجھے پتہ نہیں ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ وہ فاسق فاجر تھا یا نیک آدمی تھا، تو انہوں نے فرمایا بھی مجھے اپنی فکر ہے، معلوم نہیں کہ میں اللہ کے ہاں نیک لکھا ہوں یا گنہگار لکھا ہوا ہوں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ آیت تلاوت فرمائی، تلک امۃ قد خلت۔ وہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، ان کے اعمال ان کے ساتھ، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں، اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ آج بھی بہت سے لوگ گزشتہ بادشاہوں کے بارے میں، شخصیات کے بارے میں مثبت منفی تبصرے کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اعمال و اخلاق کا ہم جائزہ لیں، ان کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ ماضی کی بہت سی شخصیات، بہت سے خاندانوں کے بارے میں منفی باتیں لکھی ہوئی ہیں، اگر وہ گنہگار تھے تو وہ خود حساب دیں گے، ہم نے اپنا حساب دینا ہے۔ ہر آدمی اپنے بارے میں فکر مند ہو کہ میری زندگی دین کے مطابق ہے یا نہیں، اگر ہے تو الحمدللہ، نہیں ہے تو اس کے مطابق کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس بات کی ضرورت ہے۔ قبر میں ہم سے یہ سوال ہوگا، کیا سوال ہوگا؟ من ربک، آپ کا رب کون ہے؟ ما دینک، آپ کا دین کیا ہے؟ اور من نبیک، آپ کے نبی کون ہیں؟ یہ نہیں پوچھا جائے گا بتاؤ آپ کے اجداد کے نبی، آپ کے محلے پڑوس کے فلاں فرقے کے لوگوں کا کہ نبی کون تھے، ان کا دین کیا تھا، ان کا مذہب کیا تھا، یا ان کا رب کون تھا۔ تو پہلے اپنی فکر کرنی چاہیے ہمیں۔ آج امت میں بگاڑ کی بڑی وجہ کی یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ دوسروں کو تو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن خود کو درست کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس وجہ سے آدمی خود ٹھیک نہیں ہوتا۔ ہر آدمی یہ کوشش شروع کر دے کہ میں نے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، دوسروں کو نیکی کی تلقین کرنی ہے، نیکی کی دعوت دینی ہے، وہ تو ذمہ داری ہے، لیکن زیادہ توجہ اپنی طرف کرنی ہے اور خود سے غافل نہیں ہونا، تو پھر بہت جلدی ہماری اصلاح ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔